السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی اللہ پاک نے قرآن کریم کو زندہ لوگوں کے لیے اتارا ہوا ہے۔ یہاں پہ جو معاملہ الٹا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کو زندے لوگوں کے لیے اتارا گیا ہے تاکہ قرآن کریم کو، اللہ کے کلام کو پڑھا جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ہمیں سے کیا چاہ رہا ہے اور کیسی زندگی گزارنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اپنے کلام پاک یعنی قرآن مجید کو زندوں کے واسطے اتارا گیا ہے۔ لیکن یہاں پہ معاملہ الٹا ہے۔ جب آدمی سکرات موت پہ ہے، آخری وقت پہ ہے، تو اس کے سامنے قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے سامنے قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو آدمی ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی جو جنازہ لے جانے سے پہلے اس کے ارد گرد بیٹھ کے قرآن کریم کو پڑھایا جا رہا ہے اور قرآن کریم کو میت کو سنایا جا رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ پاک نے قرآن کریم کو زندوں کے واسطے اتارا ہے، مردوں کے واسطے نہیں ہے۔ جب مردے کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا جو دنیا سے تعلق جو ختم ہو جاتا ہے، وہ نہ وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے، نہ وہ تمہارے آواز کو سنتا ہے۔ اگر مردے کے سامنے تم ہزاروں اور کروڑوں قرآن شریف کو پڑھا کرو گے اور حافظ لوگوں کو لا کے ان کے سامنے بٹھا کے قرآن کریم کو پڑھ کے ان کی بخشش کے لیے آپ کام کرو گے، یہ ان کو کام آنے والا نہیں ہے۔ جب دنیا سے آدمی انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے اس کا تعلق منقطع ہو گیا۔ جو عمل اس نے آخرت کے لیے کیا اور نیک صالح اولاد کو اس نے چھوڑ دیے، جو ان کی دعائیں ہیں اس کے لیے کام پہ آئے گی۔ میرے بھائیوں بہنوں، جو قرآن کریم ہے یہ زندوں کے واسطے اتارا گیا ہے۔ ان میں یہ مرنے کے بعد مردوں کے سامنے پڑھ کے اس کو بخشانے کے لیے اور حافظ عورتوں کو لے آ کے ان کے سامنے بیٹھ کے 10 12 قرآن پڑھا کے ان کو پیسہ دے کے بھیج کے اس میں مردوں کو ثواب کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ تو خلاف اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات حدیث ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے حیات طیبہ میں ان کی بیویاں بچے جو فوت ہو گئے، انہوں نے کبھی ایسا عمل نہیں کیا۔ کسی کو بلا کے قرآن شریف نہیں پڑھایا، کسی حافظہ کو بلا یا حافظ کو بلا کے یا عالم کو بلا کے ان کے اوپر قرآن مجید نہ بخشایا، نہ ثواب کے لیے ان ایسی نیت کی۔ یہ قرآن کریم اللہ پاک جو زندوں کے لیے ہدایت کے واسطے بھیجا ہوا ہے، جا کے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے اس کے لیے ہمیں قرآن کریم کو اپنی زندگی میں پڑھنی چاہیے معنی کے ساتھ۔ اور دوسری بات رہی اپنی زندگی سنوارنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، اتنی پیاری پیاری سنتیں ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی پڑھا کریں اور اپنی زندگی میں اتارا کریں۔ اللہ پاک ہماری زندگی اچھی بنا دے گا۔ ہمیں کامیابی چاہیے، جنت چاہیے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کا فرمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کر کے اپنی دنیا آخرت کو ہم اچھی بنا سکتے ہیں۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، یہ جو قرآن کریم ہے یہ مردوں کے واسطے نہیں بھیجا گیا ہے، یہ اللہ پاک اپنے زندہ لوگوں کے واسطے، ہدایت کے واسطے بھیجا ہوا ہے۔ یہ سب چیزیں خرافات ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ اور دوسری بات جو ہے، جو غیر محرم جو مردے جو عورت ہو جو اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ہم نے ایک جگہ گیا تھا کہ باقاعدہ جو گھیرا ہو کے میت جو لے جانے کے آخری ٹائم پہ سب گرد جو میت کے گرد جو کھڑے ہو کے زور آواز سے قرآن شریف کو پڑھا جا رہا ہے، اس کے بعد غیر مردوں کو دیکھنے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ یہ حرام ہے، کیونکہ محرم جو ہے وہ دنیا میں بھی اپنی حیات طیبہ میں اس کی پردے کی ضرورت ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کو پردہ کرنا لازمی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، ہم سب کو، مجھے بھی اور آپ کو، اللہ تعالیٰ اپنی فرمان کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا کریں۔ اور پھر ایک بار میں کہوں گا کہ اللہ کا کلام جو ہماری زندگی میں اور حیات طیبہ میں، اور اللہ پاک اپنے اس قرآن کریم کو زندوں کے واسطے، ہدایت کے واسطے بھیجا ہوا ہے۔ مرنے کے واسطے یا دم جو جان نکل رہی ہے اس کے سامنے یاسین پڑھ کے بخشنا یا پڑھوانا سنانا، اس کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم جو ہے ہم زندوں کے واسطے، ہدایت کے واسطے بھیجا ہوا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔